تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج 14واں پروگرام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ یہ پروگرام ہے شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا کیا ہے، جو فضل اللہ کا انسانیت پر ہوا ہے، اللہ کی مخلوق پر ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ فضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر ہوا ہے۔ قیامت کا دن ہر کوئی جانتا ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ قیامت کا دن یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کی فرضیت کو مانتا ہوں، رمضان کے روزوں کی فرضیت کو مانتا ہوں، زکوٰۃ کو مانتا ہوں، حج کو مانتا ہوں، تقدیر کو مانتا ہوں، مگر میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے خارج کر دے گا۔ وہ مسلمانوں کے گروہ سے نکل جائے گا جو قیامت کے دن کا انکار کرتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے قیامت کا دن۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت کا دن حساب کتاب کا دن، ہاں حساب کتاب کا ہی دن ہے قیامت کا دن، مگر پتہ ہے قیامت کا دن ہے کیا؟ قیامت کے دن کے بارے میں اگر آپ کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، تو اس شخص سے پوچھے جس کے زندگی میں وہ دن جو گزرا ہے، جو ڈپریشن میں گزرا ہے، سوچ میں گزرا ہے، کسی کی ہیبت میں گزرا ہے، جان کے خطرے پر گزرا ہے، کسی کے ڈر میں جس دن گزرا ہے، اس سے پوچھے وہ دن کیسا گزرا۔ وہ کہے گا کہ وہ زندگی کا دن مجھے یاد ہے، وہ کبھی میں وہ دن نہیں بھول سکتا جو فلاں کے شخص کے ڈر کے مارے میں وہ شخص دن جی رہا تھا، اس کے ڈر کے مارے جو دن میں جیا وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ زندگی کا میرا سب سے لمبا دن تھا۔ ایک دن پوری عمر جیسا لگتا ہے۔ کوئی ڈپریشن میں آ جاتا ہے، کوئی کسی سے ڈر جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اگر میں باہر نکلا مجھے جان سے مار دیا جائے، اس سے پوچھے وہ دن کیسا گزرے۔ قیامت کے دن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی شان، اللہ کی شان یہ ہوگی قیامت کے، اللہ تعالیٰ جلال کی کیفیت میں ہوگا، اللہ جلال کی کیفیت میں ہوگا۔ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسی جماعت آئے گی
جسے لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ یہ اس دن بھی نشہ کر کر آئے. جب لوگ جا کر پوچھیں گے قیامت کا دن ہے, حساب کتاب کا دن ہے, سوال جواب کا دن ہے, اور تم اس دن بھی نشہ کر کر آئے ہو, تو جب کہیں گے تو وہ جماعت کہے گی ہم نے نشہ نہیں کیا. تو پوچھا جائے گا کہ نشے جیسی حالت کیوں ہو گئی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کے خوف سے ہمارے دماغ کام کرنا ختم ہو گیا, ہمیں اپنی خبر نہیں رہی, ہمارے دماغ کام کرنا چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے. اور حضور نے فرمایا اللہ کے خوف کا یہ عالم ہوگا, حمل والی عورت اپنا حمل بھول جائے. ایک ماں سب کچھ بھول سکتی ہے, اپنے حمل کو نہیں بھول سکتی. وہ ہر چیز کو بھلانا چاہے گی, بھول جانا پسند کرے گی, اپنے حمل کو نہیں بھولتی, اپنی اولاد کو نہیں بھولتی. مگر قیامت کے لیے اللہ کا اتنا ہولناک خوف کا منظر ہوگا کہ ماں اپنے حمل کو بھول جائے. یہ عالم ہوگا قیامت کے دن کا. اور آج ہم جو دھوکالے سے گزر رہے ہیں, آج ہمیں اگر کولر بند کر دے, فین بند کر دے, ہم پسینے بھیگ جاتے ہیں, جبکہ سورج کئی لاکھ میل دور ہے ہم سے. اگر دن کے وقت کوئی چھت پر تانبے کا برتن رکھ دو, آپ جا کر دن میں اسے پکڑے, ہاتھ کو چھالا آ جائے گا. وہ عالم ہے دھوپ کا, اتنی شدت والی دھوپ ہے. قیامت کے دن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج 1.25 میل پر ہوگا, یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر دور ہوگا بس. تو کیا تپیش کا عالم ہوگا. اور اللہ نے اس کا جو ہمارے طرف رخ رکھا ہے وہ سر کا رخ ہے, وہ تمہارے تمام تپیش کے ساتھ ہمارے طرف رجوع ہوگا. اور جو زمین ہوگی وہ تانبے کی زمین ہوگی. سوچے کس قدر خوفناک دن ہے قیامت کا دن. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عام مبنی کی بات تو چھوڑ دے, عام لوگوں کی بات چھوڑ دے, انبیاء اکرام اللہ کی بارگاہ میں جانے ڈریں گے. وہ انبیاء اکرام جو گناہوں سے پاک ہے, فرشتوں سے افضل ہے, وہ جماعت اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈریں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, تمام لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے گزارش کرو, اللہ سے سفارش کرو کہ حساب کتاب شروع کر دیا جائے, تو آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے غیر کے پاس جاؤ, میرے پاس یہ منصب نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. آج میری ضرورت نہیں ہے کہ رب سے میں کلام کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب محشر میں خاموشی طاری ہو جائے گی, آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے غیر کے پاس جاؤ. حضور نے فرمایا اس وقت میں رب سے کلام کروں گا, اس وقت میں رب سے کلام کروں گا. قربان جائیے اپنے مقدر پر کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. جب قیامت کا منظر خاموشی کا ہوگا, حضور سجدے میں جائیں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں, اور اللہ کہے گا اے محبوب سر اٹھائے, آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے. یہ شان ہمارے نبی کی ہے. وہ بیٹے سے پوچھے جو فرما بردار ہے, ایک محفل میں بیٹھے ہو, وہاں پر VIP لوگ سو, اور وہاں کا باس اٹھ کر وہ باپ کو کہے جس کے ہم بیٹے ہیں کہ کہو آج جو کہنا ہے تم کہہ سکتے ہو, آج تمہیں ادھیکار ہے. بیٹے کا تو سینہ چوڑا ہو جائے گا فخر سے. جو محفل میں سب لوگ خاموش تھے, جس کو منصب ملا تھا بولنے کا, وہ میرے والد تھے, وہ میرے باپ تھے جسے کہا گیا کہ بولو, آج تم بول سکتے ہو. تو سوچے قیامت کے دن امتی کا کیا خوشی کا عالم ہوگا. سارا محشر خاموش ہے اور ہمارے نبی اللہ سے کلام کر رہے ہیں. تو جس قدر جس سے محبت ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے, ورنہ لوگوں کو ساری نعمتیں بھی دے دے تو ناشکری میں گزار دیتے. قدر اسی ہی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے. کیوں؟ محبت یہ انسان کو بلندیوں پر پہنچاتا. تو ہمارے حضور کا یہ مقام ہے, جب سب خاموش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ حضور کو یہ
منصب دے گا کہ اے محبوب آپ ہم سے کلام کرو. اور اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منتظر ہوگا، اے محبوب آپ ہم سے کب راضی ہوں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ انتظار میں رہے گا میرا محبوب کب راضی ہوگا. حضور اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوں گے، اپنے مقدروں پر رکھ کرے حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک ایک امتی بخشا نہ جائے. جب حضور کی ساری امت کو حضور بخشوا لے، جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو کر کہیں گے اے اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ اس جملے کے انتظار میں رہے گا حضور کے کہ اے میرا محبوب کب راضی ہوگا مجھ سے. اور حضور اس وقت راضی ہوں گے جب ایک ایک امتی بخشا جائے اور ہم اس امت میں پیدا ہو. یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہماری نصیب ہے، یہ ہماری تقدیر ہے جو اللہ نے سب سے بہتر لکھی. تمام امتوں سے بہتر یہ امت ہے. کنتم خیر امتی، تم بہترین امت. اور جب رجوع کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے طرف تو پتہ چلتا ہے بہترین کا جو منصب ملا حضور کی نسبت سے ملا. تو یہ حضور کی شان ہے، سن کر ہمارے دل ٹھنڈے ہونا چاہیے. کیوں؟ حضور کی ہی محبت ہمارا ایمان. سیاستہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تمہارے سینوں میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری اور میرے اہل بیت کی محبت تمہارے سینوں میں نہ بچائے. تو ہمیں حضور کی محبت سے اپنے دلوں کو ٹھنڈے کرنا ہے تاکہ ہم دو جہاں بھی کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.